رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں، جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ جی آج بھی ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ مختلف جو ہے وہ سیگمنٹ ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، جس میں انشاءاللہ تعالی کھیل ہی کھیل میں بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بھی باتیں ہیں، اور رمضان المبارک میں کیا کام کرنے چاہیے، کن کاموں سے رکنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ 2 ٹیم ہوتی ہیں، اور ایک ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے پیارے بچے سید عزیر اتاری، سید عزیر اتاری، ماشاءاللہ، اور دوسری طرف ہے ہمارے پیارے بچے محمد زازان اتاری، محمد زازان اتاری۔ تو ان کی بھی تیاری ہوتی ہے، یہ اپنی ٹیم کی بھی تیاری کرواتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کا بھی حصہ ہے، اور بعض بچے اپنی محنت سے ماشاءاللہ آگے کی جانب بڑھتے رہتے ہیں، آگے کی جانب بڑھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی کام آپ کو دیا جائے تو آپ نے اس کو بہت اچھے انداز سے کرنا ہے، تو اس سے آپ ترقی کرتے ہیں، اس سے آپ آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جس طرح کہ کچھ بھی آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں دیا، لیکن آپ کو بیٹھنے کے لیے دیا ہے کہ آپ بیٹھیں، تو آپ اتنے اچھے انداز سے بیٹھیں، اتنے اچھے انداز سے بیٹھیں کہ لوگ بولیں بھائی اس کو بھی تو کچھ نہ کچھ دینا تھا۔ تو ہر بچہ خود بخود کوشش کرنے سے آگے کی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب کوئی کوشش نہ کرے اور کہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، تو کیسے آگے بڑھے گا؟ اسی طرح پروگرام میں آئے ہیں یا اسکول میں جاتے ہیں، اگر آپ کے استاد صاحب نے آپ کو جو ہے 4 لائنیں یاد کرنے کے لیے دی ہیں، تو آپ کتنی لائنیں یاد کر لیں؟ 5 لائنیں یاد کر لیں، تو وہ ان کو خوشی ہوگی۔ وہ آپ کو ایک کام کہیں کہ یہ کام کرنا ہے کہ نمازیں پڑھ کر آنی ہے، تو آپ کہیں کہ میں تہجد کی نماز بھی پڑھ کر آیا ہوں، تو قاری صاحب کتنا خوش ہوں گے۔ اور پیارے پیارے بچوں، اس طرح کرنے سے اللہ پاک بھی خوش ہوگا۔ اور رمضان شریف کے مہینہ جاری و ساری ہے، اس کا ادب و احترام کیجیے، اور نمازیں پوری پڑھیں، پابندی سے پڑھیں، اور تہجد کی نماز بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، بالکل آسانی سے رمضان شریف میں ہم ادا کر سکتے ہیں۔ کہ نماز تہجد ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ سو گئے، اب سو کے اٹھنے میں سحری میں اٹھایا جاتا ہے، اٹھ جائیے، ورنہ یوں ہوتا ہے کہ آنکھ تو کھلی جاتی ہے تھوڑی سی، کیونکہ اب سحری کے وقت جو ہے وہ گھر والے اٹھ جاتے ہیں، امی اٹھ جاتی ہیں، جو بڑے ہیں وہ سب اٹھ جاتے ہیں، لائٹیں وغیرہ آن ہو جاتی ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے، تو بعض بچوں کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور اگر آپ اٹھ گئے، آپ 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، تو یہ تہجد والے میں ہو جائیں گے، تو آپ 30 دن آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں آج تیسرا پروگرام ہے، ٹھیک ہے، تو آپ تیسری نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں، یہیں سے سٹارٹ لیں، کوشش تو کریں، کوشش تو کریں۔ اور اٹھنا آسان ہے، سونے کے بعد اٹھنا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ سحری کے لیے بچے اٹھتے ہیں، اٹھ گئے تو کیا ادا کر لیں؟ نمازیں تہجد ادا کریں، تو اچھے بچے بنیں، نمازیں بھی پڑھیں، اور رمضان میں نماز تہجد بھی ادا کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پروگرام میں بہت کچھ ہے، آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں
ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مولا مدینہ ہے. کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مولا مدینہ ہے. کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کام مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کام مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں، اور دل فلا گئے مدینے والے پر. دل فدا ہے مدینے والے پر. دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مولا مدینہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے پیارے بچوں، بس نعتیں ہی سنتے رہیں، کلام ہی سنتے رہیں. رمضان شریف سے متعلق کلام ہے، صحابہ کرام سے متعلق کلام ہے، حمدیں سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، نعت شریف سنیں. انہی چیزوں میں آپ نے جو ہے وہ شامل لینا ہے. ایک اور ہمارے پروگرام میں سیگمنٹ ہوتا ہے آج ہماری طرف سے بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. تو یہ کہ اس میں ہمارے ساتھ جو دو ٹیم کے نگران ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ یہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی طرف آئیں گے. جی آج آپ کی طرف سے کیا ہے؟ آج ہم آپ کو نماز کے بارے میں بتائیں گے. نماز کے بارے میں چلیں جی بتائیے. آج ہم آپ کو نماز کے فضائل بتائیں گے. نماز دین کا ستون ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے. نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز بیماریوں سے بچاتی ہے. نماز دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے. نماز جنت کی چابی ہے. نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے. نماز پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی.
نمازی کو قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ قیامت کے دن اسے اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی اسی سیگمنٹ میں آپ کیا بتائیں گے؟ نماز کے بارے میں بتائیں گے۔ جی بتائیے۔ کرم کی ہوں گی بارشیں، خدا کی ہوں گی رحمتیں، نماز میں ہیں برکتیں، تمہیں ملیں گی جنتیں۔ چلو نماز کو چلیں، اٹھو نماز کو چلیں، صدا اذان کی سنو، اسی دم اٹھ کے چل پڑو، ذرا نہ دیر اب کرو، خدا کے گھر کی راہ لو، چلو نماز کو چلیں، اٹھو نماز کو چلیں۔ ماشاء اللہ، ہو دور ساری آفتیں، حل آپ کی ہوں مشکلیں، ہو جائیں ختم شامتیں، نماز دیں گی راحتیں، چلو نماز کو چلیں، اٹھو نماز کو چلیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ چلو نماز کو چلیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، نمازیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ جتنے بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں سب ایک ایک نماز کا نام بتائیں، جیسا فجر ہے، ظہر ہے، تہجد یہ ہے۔ کون کون بچہ؟ اچھا، جس بچے نے نام بتا دیا وہ نام دوسرا بچہ نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی دوسری نماز کا نام دیں گے۔ چلیں بچی کو دیں۔ سحر، ظہر، آگے اوپر والی بچی اوپر۔ جی فجر، فجر، عشر، عصر، برابر والے۔ مغرب، مغرب، مائک، عشاء، عشاء، اوپر والے اوپر والے۔ ظہر، ظہر ہو گئی نا؟ اس کے علاوہ اور بہت ساری نمازیں ہیں جو پڑھتے ہیں۔ جی کب کب پڑھتے ہیں یہ بھی بتا سکتے ہیں؟ بیٹا مائک دیں، برابر والے کو دیں، برابر والے کو دیں۔ نماز تہجد، نماز تہجد، شاباش۔ نیچے والے بچے کو شاباش۔ اشراق، اشراق، زبردست۔ اور کوئی بچہ؟ چاشت، چاشت۔ اور کون کون سی نمازیں ہیں؟ اشراق کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ صبح، کون سی نماز کے بعد؟ چلیں بتائیں۔ ظہر کے بعد، ظہر کے بعد؟ ہاں، ظہر سے پہلے، برابر والے کو دیں۔ چاشت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ فجر کی تھوڑی دیر بعد، فجر کے تھوڑی دیر بعد۔ جی آپ؟ جی بس مائک پکڑنا تھا۔ جی میرے بچے نہیں آ رہا نماز؟ اور تراویح کی نماز، ٹھیک ہے، زبردست، برابر والے بچے۔ جمعہ، جمعہ، نماز جمعہ، ٹھیک ہے۔ اور دے مائک دے، جلدی جلدی۔ عید کی نماز، عید کی نماز، زبردست۔ اور کوئی بچہ؟ اوپر والے۔ نماز عشاء، وہ تو ہو گئی نا، نماز عشاء تو بتا دی تھی، برابر والے بچے۔ جی اور کوئی نمازیں؟ اور بھی بہت ساری نمازیں بھائی۔ نماز جا، ٹھیک ہے۔ نمازیں آ رہی ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ چھوٹے والے۔ نماز جنازہ، جی ہاں۔ اور کوئی بچہ؟ اور کون سی نماز ہوتی ہے اس کے علاوہ؟ نہیں آ رہی؟ تحیۃ المسجد ادا کرتے ہیں، تحیۃ الوضو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ نماز استسقاء ہوتی ہے، بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے ایک نماز، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اور بہت ساری نماز ہیں، نفلی نماز ہیں، تو وہ پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا، جتنی نمازوں کے نام لیے گئے ہیں یہ پڑھیں گے تو پتہ چلیں گی نا کہ یہ بھی نمازیں ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء۔ رمضان میں تو 6 نمازیں تو خاص طور پر ہیں، تراویح بھی، صلاۃ التسبیح کی بھی ایک نماز ہوتی ہے۔ تو یہ نمازیں پڑھیں تاکہ جب نمازیں پڑھیں گے اور جتنی بھی نفلی نمازوں کا نام لیا گیا پڑھنا تو شروع کریں۔ اشراق چاشت کب پڑھی جاتی ہے یہ معلومات ہونی چاہیے، یہ فجر کے تھوڑی دیر بعد پڑھی جائے گی۔ اشراق و چاشت دونوں ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، تو یہ نمازیں ہی پڑھیں۔ اگر رمضان میں بھی نمازیں نہیں پڑھیں گے تو پیارے بچوں کب نمازیں پڑھیں گے؟ نمازیں ہر حال میں پڑھنی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آج ہمارے بچوں نے نماز سے متعلق چند باتیں بتائیں۔ تو اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ اگر کوئی تکلیف میں ہے اور ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اگر کوئی تکلیف میں ہو اور ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو انسان کے پاس جو بھی چیز ہو، کوئی مالی صورتحال ہو یا پھر انسان کچھ اپنی مدد کے تحت
جس طرح بھی مدد کرنا چاہتا ہے وہ اپنے مال کے ذریعے کرے یا اپنے ہاتھوں پیروں کے اب ذریعے مدد ہی کرے. نہیں کر سکتا وہ کیا کرے؟ دعا کر لے اس کے لیے. سب سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ دعا کر لے. تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے. ہمیں بالکل اس کی مدد کرنی چاہیے. ہمیں نگاہیں اپنے رب پہ رکھنی چاہیے. اپنی رب کی رضا کے لیے مدد کرنی چاہیے, نہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے مدد کرنی چاہیے. ہمیں کو لازم اس کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تکلیف میں ہے, اور یہ بہت ثواب کا بھی کام ہوتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں, اس کا ہمارے کو ثواب بھی ملتا ہے گا, اور ہمارے کو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. بس اللہ بہت بڑا ہے, اس کا ارادہ تو ہو کہ ہم اس کی اپنا مدد کریں. اگر ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ہمیں وہ دعا دیتے ہیں. دعا دیتے ہیں. جی دعا کیا پتہ دعا تقدیر بدل دے. دعا تقدیر بدل دیتی. اب مدد کرتے بھی ہیں لیکن اس حوالے سے کرتے ہیں کہ یار جو ہے نا ہمیں فائدہ پتہ نہیں ہو سامنے والا مسکین ہے کہ نہیں ہے, بس ہمیں مدد کرنی چاہیے اور اس سوچ کے کہ رب ہماری بھی مدد کرے گا, اور رب مدد کرتا ہے. مدد کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے مدد کرے گا تو اللہ پاک اس کے لیے راستے کھولے گا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے میری مدد نہیں کی, میں اس کی مدد کیوں کروں؟ تو لوگوں کا یہ کہنا کیسا؟ لوگوں کے کہنے پہ جائیں گے تو ہم بہت چیزیں کہہ سکتے ہیں, لیکن لوگوں پر کہنے جائیں یہ معاملہ اللہ کا ہے. تو اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دوسروں کی مدد کریں. دیکھیں جو اس طرح کہتے ہیں کہ اس نے میری مدد نہیں کی میں اس کی مدد کیوں کروں, اس طرح یہ جو کہنا یہ بالکل غلط ہے. اگر اس نے آپ کی مدد نہیں کی تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی مدد کریں. کیا پتہ اس وجہ سے اس کے دل میں آپ کے لیے رحم آ جائے اور وہ آپ کی مدد کرنے لگ جائے. وہ لوگوں کی مدد کرنا شروع ہو جائے. ہاں وہ بھی لوگوں کی مدد کرنا شروع. آپ اگر فیل کریں گے تو اگلے والا آپ کو دیکھ کے وہ بھی کوشش کرے گا. تو اس لیے ہمیں اس کی بات پہ وہ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں مدد کرنی چاہیے لوگوں کی. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ہماری مدد نہیں کی, ہم اس کی مدد کیسے کریں؟ تو ایسا کہنا کیسا؟ نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس میں اللہ کی ذات بھی راضی نہیں ہوتی. جو بندے سے بنے وہ کرے, نہیں تو اس کے لیے دعا ضرور کرے. اب میں آپ بچوں سے کچھ باتیں کروں گا اور سیگمنٹ ہے بچوں سے سوالات. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. اچھا آپ لوگوں نے افطاری کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی افطاری کی ہے آپ لوگوں نے؟ کبھی تو کی ہوگی, کبھی بھی نہیں کی. افطاری کی ہے آپ لوگوں نے؟ جی. افطاری میں کیا کیا ہوتا ہے بتائیے. افطاری میں جوس ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے, شربت ہوتا ہے, کھجور ہوتی ہے, پھل ہوتے ہیں, مما پکوڑے وغیرہ بناتی ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, کھانے کا سامان, روٹی چاول اچھا سبزی. افطاری میں روٹی سالن بھی چل رہا ہے؟ کیا بات ہوتا ہوگا بھائی. اور کیا کیا ہو رہا ہے افطاری میں؟ سموسے. سموسے. اچھا اور سموسے اور اچھا افطاری میں کون سی چیز آسانی سے بن جاتی ہے؟ یہ چیز آسانی سے بن جاتی ہے. اوپر آ جاؤ. پکوڑے. پکوڑے آسانی سے بنتے ہیں؟ کیسے بنتے ہیں پکوڑے؟ چلو پکوڑے کے اندر اتنی ساری چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں. پکوڑے کے اندر ڈالنی ہو تو بنا ہوا ہے تو پھر ڈالنی کیوں ہے؟ پکوڑا کیسے بنے گا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں معلوم؟ پکوڑا تو جی آلو ڈال کے. آلو ڈال کے اور کس میں ڈالنا ہے؟ پانی میں ڈالنا ہے آلو؟ پھر سموسے میں. سموسے میں. ان کو نہیں پتہ چل رہا ہے, ان کو نہیں پتہ چل رہا ہے. جی جلدی سیدھے ہاتھ سے. جی پاپڑ. پاپڑ آسانی سے کیسے؟ پاپڑ کو لینا ہوتا ہے, تیل کے اندر ڈالنا ہوتا ہے, پک جائے. سب سے آسان تو وہی بنتے ہیں. تیل کے اندر ڈال دیں. تیل کے اندر تیل کی بوتل رکھی ہے اس کے اندر ڈال دیں. نہیں, پھر فرائی پین لینا ہوتا ہے یا پھر کچھ دیگچا لینا ہوتا ہے. اس کے ٹھیک ہے مائک قریب کر اس کے کے. اندر ہمارے کو تیل ڈالنا ہے, آئل, اور پھر اس کے بعد فرائی پین لے لیں, تیل ڈال دیں, اور پھر اس کے بعد پکوڑے ڈالنے, وہ پاپڑ ڈالنے. پاپڑ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے تو اس کو چولہے وغیرہ پہ تو نہیں رکھنا ہے نا؟ چولہے پہ ہی رکھنا ہے. یہ تو بتایا نہیں آپ نے. سب سے پہلے ہمارے کو فرائی پین لینا ہے, فرائی پین کو چولہے کے اوپر رکھنا ہے, چولہے کے پھر گیس لگا کے آگ لگانی ہے, آگ لگانے کے بعد پھر تیل رکھنا ہے. تیل رکھنے کے بعد جب گرم ہو جاتا ہے اس کے اندر پاپڑ ڈالنے. آپ پکوڑے آ رہے ہیں کہیں جی. پھر اس کے بعد نکالنے کسی چیز سے. کس چیز سے؟ ہاتھ سے, انگلی سے؟ کون سی والی انگلی سے؟ کسی چھنی سے. چھنی سے. اچھا ٹھیک ہے چلیں, یعنی پاپڑ آسانی سے بن جاتے ہیں. آپ کیا بتا رہے ہیں بھائی, کیا چیز آسانی سے بنتی ہے؟ فروٹ چاٹ. فروٹ چاٹ آسانی سے بنتی ہے. ان کو دکھائیں یہ سب چیزیں تاکہ ان کو پتہ چلے. پکوڑے آسانی سے بنا رہے ہیں, فروٹ چاٹ آسانی سے تو نہیں بنتی. پہلے اس کے اندر فروٹ ڈالنا ہے. کیا ڈالنا ہے؟ فروٹ کاٹ کے. فروٹ کاٹ کے کس چیز سے کاٹنا ہے؟ چھری سے. چولی سے؟ چھری. اچھا چھری. اچھا اور اس کے اندر وہ لینا ہے. کے اندر فروٹ چاٹ کیسے بنے گی؟ دودھ لینا ہے. دودھ؟
کیا یہ فروٹ چاٹ کیسے بنا رہے ہیں بھائی؟ آپ پکوڑے بھی صحیح نہیں بنا رہے تھے، آپ فروٹ چاٹ بھی صحیح نہیں بنا رہے. جب افطاری کا سامان تیار ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کس چیز کی خوشبو اچھی لگتی ہے؟ پکوڑے. پکوڑے کی خوشبو. سموسا. اوہ جی. فروٹ چاٹ. فروٹ چاٹ. سموسا. جی. چپس. چپس. چلو یہ بھی شکر ہے پروگرام ہمارا افطار کے بعد چلتا ہے، ورنہ روزے میں ایسی باتیں ہوں گی تو لوگ بولیں گے کیا باتیں ہو رہی ہیں. جی آپ کیا کہیں؟ پانی کی. پانی کی خوشبو. پانی کی خوشبو کہاں ہوتی؟ پانی کی خوشبو. شربت. شربت. افطاری کے دسترخوان پر کتنی دیر پہلے آ جائیں؟ افطار سے پہلے. کتنی دیر پہلے؟ اچھا آگے کریں کیا؟ یعنی دسترخوان پہ بیٹھ گئے، اب کیا کریں؟ دیکھیں کیا کریں؟ کھائیں. وقت ہوا نہیں ہے، کھائیں. دعا پڑھیں. دعا پڑھیں. جی باجی کو دیں، باجی کو دیں. سب سے پہلے ہمیں دسترخوان پہ سب چیزیں رکھ لی اور دیکھیں گے نہیں، دعا مانگیں گے، پھر اس کے بعد. اب وہ تو اتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں، دعا کیسے مانگیں گے؟ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا بھی لیتے ہیں بعض بچے یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ کیسے دعا مانگ رہے ہیں میرے بچوں کہ آپ جو ہے وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، افطاری کو بھی دیکھ رہے ہیں، پکوڑے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہاتھ بھی اٹھائے میں. اب دل لگے گا دعا میں؟ نو. دل نہیں لگے گا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. نو. افطار شروع ہونے سے پہلے 10 منٹ یا پھر 15 منٹ پہلے آ جانا چاہیے تاکہ مما کے ساتھ کام کروائیں، تھوڑے بہت ان کی مدد کریں، پھر اس کے بعد سامان رکھیں. افطار کے وقت کام کیا کروائیں گے مطلب؟ بلکہ مما اتنی بیزی ہوتی ہیں، بچے تو آگے تنگ کر دیتے ہیں، یہ میں کھا لوں، یہ کھا لوں. کام تھوڑا سا کروائیں گے، کھا میرے لیے بنایا، میرے لیے بنایا، یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ پلیٹیں رکھنا، شربت رکھنا، کچھ ایسی سامان رکھ دینا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی اور بات. وہ دسترخوان بھی بچھانا. دسترخوان بچھانا، یہ آپ بچے کام کریں، بچے کام کریں، بچیاں کام کریں، یہ کام اپنے ذمے لے لیں. ٹھیک ہے. رمضان میں چھوٹے بچے کیا کیا چیزیں اپنے ذمے لے سکتے ہیں جس سے گھر والوں کو سکون ملے؟ جی. مما کے کام میں ہیلپ کروائیں، ورنہ تو تنگ ہی کرتے رہتے. ٹھیک ہے جی. اور آپ بتائیں. سوچیں بھائی سب بچے. اماں کو باہر سے سامان لا کے دینا تاکہ وہ افطاری وغیرہ دیکھ لیں. صحیح ہے، صحیح ہے. اور آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں. جی آپ لوگ بیٹا نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، کھانا ہے بس. بنانا مشکل ہے، کھانا آسان ہے. تو والا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. ہم کھا لیں گے، مما آپ بنا لیں. اب اتنی محنت سے آپ نے بنایا، اگر مما اس کو نہیں کھایا تو یہ تو ضائع ہو جائے گا، تو میں انشاءاللہ کھانے کا کام کروں گا. ایسا تو نہیں. جی بچیاں کیا کام کر سکتی ہیں؟ جی نہیں، کچھ بھی ذہن میں نہیں آ رہا. روزہ شروع ہونے سے پہلے مما کے کام میں ہاتھ بٹائیں، جیسے کہ ان کو کچھ باہر سے سامان لا کے دیں، یا پھر مما کو بولیں کہ مما یہ کام کر دوں میں، بابا کے کام میں بھی مدد کریں. صحیح ہے. جیسے کہ اچھا پوچھ کے کرنا ہے، یہ نہیں کہ خود ہی کھڑے ہو گئے آج پکوڑے میں بناؤں گا اور پتا چلا پکوڑے غلط بن گئے. نہیں، تیل ہے گرم ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، پوچھ کے کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں کہ بھائی میں جو ہے وہ آپ کا ہاتھ بٹا دیتا ہوں، پتہ لگا اور کام بڑھا دیا. تو یوں نہیں کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. بعض پلیٹیں ہوتی ہیں گرم ہو رہی ہوتی ہیں، چولہے کے قریب رکھی ہوتی ہیں، ہیٹ مل رہی ہوتی ہے ان کو، تو آپ نے ان کو ہاتھ، اب پتہ لگا آپ کا ہاتھ جل گیا. اب آپ کا ہاتھ جلا تو مما نے سارے کام چھوڑ کے آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا. اے میرا منا، اب وہ کام بھی نہیں ہو، آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیں. تو آپ نے ایسے کام نہیں کرنا ہے کہ آپ کو پکڑیں، نہ کہ دیگر چیزوں کو. تو اچھے انداز سے رہنا ہے. جی ماشاء اللہ. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. ابھی آپ کو کچھ پکچر نظر آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بتانا ہے وہ کس مقام کی تصویر ہے کہ جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. آپشن ہوں گے آپ کے پاس 3. آپشن اے، آپشن بی اور آپشن سی. جی کون سا آپشن؟ جی ہاں آپشن ہے. ابھی تو ادھر لائبریری بن گئی ہے،
لیکن یہ وہی مقام ہے جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو پیر شریف کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی. یہی وہ مقام ہے اور یہ مقام مکہ پاک میں ہے. اللہ پاک اس مقام پر بھی ہماری حاضری مقدر فرمائے، آمین. سبزی آپ کو دکھائی جائیں گی، ٹھیک ہے، اور آپ نے بتانا ہے وہ کون سی سبزی ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. یہ دیکھیں، اے بی سی. سی، جی ہاں، لوکی شریف. ان میں سے کس فروٹ میں ایک جنتی دانہ ہوتا ہے؟ اے بی سی. بی. جی ماشاء اللہ، وہ ہے انار. تو انار جب بھی کھائیں احتیاط سے کھائیں کہ ایک دانہ بھی ضائع نہ ہو، بلکہ کوئی بھی فروٹس کھا رہے ہیں یا پھر آپ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں، ضائع کرنے کی عادت اپنے اندر سے ختم کر دیں. ضائع کرنے کی عادت اپنے اندر سے ختم کر دیں. کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے فیضان صحابہ. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد ایوب التاری اور میں ہوں محمد زین التاری. آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسے صحابی کے بارے میں جو چھوٹی عمر میں صحابی بنے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی یعنی کزن بھی ہیں اور مسلمانوں کی امی جان بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے بھی ہیں. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بات ہو رہی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی. آپ رضی اللہ عنہ ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے مکہ پاک میں پیدا ہوئے. آپ کی ولادت کے بعد آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کپڑے میں لپیٹ کر لایا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک یعنی مبارک تھوک سے آپ کو گٹی دی. ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور یہ دعا دی، اے اللہ اسے حکمت کا علم عطا فرما. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنا ہاتھ مبارک آپ کے سر پر رکھا اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ اسے حکمت اور تفسیر کا علم عطا فرما. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا تو آپ نے اس کی ٹھنڈک اپنی پیٹھ میں محسوس کی. پھر دعا کی، اے اللہ اس کا سینہ علم و حکمت سے بھر دے. اس کی برکت ایسی ظاہر ہوئی کہ آپ کبھی لوگوں کے کسی سوال کا جواب دینے میں نہ گھبرائے. اور حبرو ہذہ الامہ یعنی اس امت کے بہت بڑے عالم کے لقب سے نوازے گئے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 13 سال تھی. آپ رضی اللہ عنہ نے 71 سال کی عمر میں سن 68 ہجری میں طائف شہر میں وفات پائی. اللہ کریم کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین. جی پیارے بچوں، یہ آپ نے پیکیج دیکھا. ایک اور سیگمنٹ ہم شامل کر رہے ہیں جس کا نام ہے شان رمضان. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں، آج اس سیگمنٹ میں آپ کو ایک صحابی کے بارے میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، اور وہ صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. آپ کا ایک بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت امیر صحابی تھے، یعنی آپ کے پاس پیسے بہت تھے. ہجرت یعنی مکہ شریف سے مدینہ پاک جانے کا حکم ملا کہ مکے کو چھوڑ کر کہاں جانا ہے؟ مدینہ جانا ہے. تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی مکے میں اپنا تقریباً سارا سامان چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ مدینہ شریف. جب صحابہ اکرام علیہم رضوان مدینہ پاک پہنچے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ان کا بھائی بنا دیا، یعنی کہ جو مکے سے آئے تھے ان کے ساتھ ایک صحابی کو بنا دیا تھا کہ آپ دونوں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے. یہ مہاجر اور یہ انصار صحابہ. اب یہ دونوں صحابی ایک ساتھ رہنے لگے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدھا مال دینے کے لیے کہا کہ میں آپ کو آدھا مال دیتا ہوں اپنا. تو آپ نے منع کر دیا اور پوچھا کہ بھائی یہ بتائیں مارکیٹ کا راستہ کہاں ہے، بازار کا راستہ کہاں ہے؟ آپ بس مجھے بازار کا راستہ بتا دیں، میں خود اپنے ہاتھ سے محنت کر کر کمانا چاہتا ہوں. کتنی پیاری بات. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے
آپ کو بازار کا راستہ بتا دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھی اور پنیر کا کاروبار شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک بار پھر مالدار ہو گئے. سبحان اللہ. یعنی کہ آپ کو بزنس کرنا آتا تھا, آپ کو کام کرنا آتا تھا. مکے میں بھی آپ مالدار تھے. اب اپنا بہت سارا مال جو ہے, سارا مال کہاں چھوڑ کر آ گئے؟ مکے پاک میں. مکے پاک سے ہجرت کر کے آپ مدینہ پاک میں آیا. اب آپ کے پاس سامان تو تھا نہیں, تو ایک صحابی نے کیا, آدھا مال میں آپ کو دیتا ہوں. تو آپ نے ان کی آفر مال نہیں لیا, کہا کہ بس مجھے بازار کا راستہ بتا دیں. تو کہا یہ بازار کا راستہ ہے. تو آپ گئے اور وہاں پہ آپ نے محنت کی. کون سے بزنس کیا آپ نے؟ گھی اور پنیر کا. پھر آپ دوبارہ ایک مرتبہ پھر مالدار ہو گئے. تو پیارے بچوں, اگر ہمیں کام کرنا آتا ہے تو ہمیں کام کرنا چاہیے, دوسروں کے محتاج نہ رہیں کہ بھائی آپ دو گے تو میرا یہ کام ہوگا, آپ دو گے. یہ ابھی سے آپ کے اندر یہ ذہن آ جائے نا, یہ عادت آ جائے کہ میں اپنے ہاتھ سے کام کروں گا, میں اپنے ہاتھ سے کام کروں گا. یہ نہیں کہ آپ نے امی کو کہہ دیا, کچھ ابو کو کہہ دیا, بہن کو کہہ دیا مجھے اسکول سے زیادہ کام ملا تو آپ کر دیں. تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا, آپ خود کریں. اگر زیادہ محنت کریں گے تو زیادہ محنت سے آپ کو جو ہے وہ آپ کی باڈی کو محنت کی عادت ہو جائے گی. ورنہ بعض بچے ہوتے ہیں لائٹ چلی جائے, پنکھا نہیں چل رہا ہے, پریشان, گرمی ہو رہی ہے, تھوڑی سی گرمی میں پریشان, اے سی کی اتنی عادت پڑی ہوئی ہے, پنکھے کی اتنی عادت پڑی ہوئی ہے. تو آپ تھوڑا سا برداشت بھی کریں. کیا کریں؟ برداشت. ابھی ہر روزہ ہے, بعض بچے روزہ رکھ کر پریشان ہو رہے ہیں, امی پنکھا, لائٹ چلی گئی, یا کوئی بھی پرابلم آ جاتی ہے, تو آپ تھوڑا صبر کریں. کیا کریں؟ صبر. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور آپ کو غصہ آ رہا ہے تو یہ اچھی بات کوئی ہے. چڑچڑاپن آ جاتا ہے. چڑچڑاپن سمجھتے ہیں ہم کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آنا, کوئی بھی اچھی چیز اچھی نہ لگنا. ہاں, یوں شکل یوں بنا کے رکھنا, یوں کوئی ہاتھ بھی لگا دے. دیکھیں آپ نے ایسے بچے کہ ان کو ہنس کے ہنس رہا ہے تو کیا ہنسے نہیں, وہ چڑچڑاپن, مارے گا, اشارہ کر رہا ہے. اتنی سے باتوں پہ اب کوئی ہنس رہا ہوگا, کیوں ہنس رہے ہو مجھے دیکھ کر؟ تو پھر وہ ایسے بچوں کو پھر اور بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں, زبان چڑھا رہے ہوتے ہیں. ویسی وہ پریشان ہے, چڑچڑاپن آیا ہوا ہے, اب اس کو اور چڑھاؤ. اس طرح بعض بچوں نے چڑے رکھی ہوتی ہیں, بولے اس کی چڑ پتہ ہے کیا ہے, اب اس کو تنگ کریں گے. تو یہ چڑے رکھنا اچھی بات نہیں ہے. پھر اس کو اس نام سے پکار رہے ہوتے ہیں, تو یہ اچھی بات کوئی ہے؟ کسی کا نام بگاڑنا اچھی بات نہیں. کسی کا نام بگاڑنا اچھی بات نہیں چاہیے. آپ لوگ کپتان کچھ کہیں گے؟ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی بچے آج کل؟ بچے جو ہیں موبائلس میں گیم کھیل رہے ہیں اور نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے آج کل کے بچے. اور جو بچے حافظ ہوتے ہیں وہ سارا سال قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن رمضان میں قرآن پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جو سارا سال قرآن پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ رمضان میں قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا بھی ہو رہا ہے؟ جی. اچھا, جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا وہ کیا پڑھیں؟ شوق تو ہوتا ہے پڑھنے کا, اب وہ کیا پڑھیں؟ جو صورتیں یاد ہوں, زبردست, کل ہو اللہ ہوا, چاروں کل, اور الحمد شریف یہ پڑھ لیں, اور درود پاک پڑھ لیں. اور ایک چیز بتائیں, کیا کیا پڑھیں بچے, کیا کیا پڑھیں؟ اگر 30 پارے آتے ہو تو 30 پارے پڑھ لیں. ابھی یہی تو بات ہو رہی ہے, قرآن پاک نہیں پڑھے میں, اب کیا پڑھیں؟ تو اما پارا پڑھ لیں. اما پارا, ٹھیک ہے, اما پارا پڑھ لیں. جی بیٹا کیا پڑھیں؟ قاعدہ پڑھ لیں. قاعدہ پڑھ لیں. قاعدہ پڑھ لیں, ٹھیک ہے جی. باجی کو دیں پیچھے والی. پنچ پارا. پنچ پارا, چلیں پنچ پارا پڑھ لیں. جی. ایک تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں. تسبیح پہ کیا پڑھیں؟ صلی اللہ علیہ محمد. اور آپ بتائیے. بسم اللہ کا ورد کریں. بسم اللہ کا ورد, بسم اللہ شریف بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو چھوٹی صورتیں یاد ہوں وہ پڑھتے رہیں. جی, جو چھوٹی صورتیں یاد ہیں, زبردست. درود پاک پڑھیں. جی مائک. نماز پڑھیں. نماز پڑھیں, زبردست. اور کیا پڑھیں؟ اور مائک دیں. اللہ کا ذکر کریں. کیسے کریں؟ اللہ کریں, ٹھیک ہے. اور استغفار پڑھیں. کیا پڑھیں؟ استغفار. چلیں, اچھی بات بتائیں آپ نے. کیا پڑھیں؟ کلمے پڑھیں. کلمے پڑھیں, ٹھیک ہے. بچی کو دیں, آگے والی بچی. دعائیں پڑھیں. دعائیں پڑھیں. جی. آیت الکرسی. آپ
تلاوت تلاوت، ٹھیک ہے جی. تو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں. تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے، پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا کلمہ پڑھیں، دوسرا کلمہ پڑھیں، جتنے کلمے یاد ہیں وہ پڑھیں. کچھ نہ کچھ تو پڑھنے کی عادت بنائیں، پڑھتے رہیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. تو ماشاءاللہ اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں، اس ایکٹیویٹی میں ہوگا، یہ آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے، بورڈ پہ لکھا ہوا ہے 12 114 313 4 11 10. یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ نے جوڑ بنانا ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے دوسری طرف آپ کو نظر آ رہا ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، خلفائے راشدین کی تعداد کتنی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. انہی میں جواب آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے آگے تعداد لکھنی ہے. ٹھیک ہے، ترتیب آپ نے درست کرنی ہے. تو سب سے پہلے کون سا بچہ آئے گا؟ اوپر والا سوال، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد. آئیے جی جی، زبردست زبردست زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. ماشاء اللہ، جواب درست. زبردست. اور کوئی بچہ؟ خلفائے راشدین، مشہور خلفائے راشدین. آپ آ جائیں بچی. دیکھتے ہیں یہ بچی، ماشاء اللہ زبردست زبردست، مشہور خلفائے راشدین 4. جواب درست ہے. اور کوئی بچہ؟ 12 ربیع الاول تاریخ ولادت ہے. آئیے یہ لگائیں ترتیب سے. زبردست زبردست. 12 ربیع الاول تاریخ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ان کے کام. جی یہ بورڈ نہ نیچے آ جائے میرے بچے. یہ جی یہ کیا لگا دیا بیٹا آپ نے؟ پہلے ہی صحیح تھا، پہلے ہی صحیح تھا، صحیح لگا ہوا تھا، انہوں نے غلط لگا دیا. 11 ربیع الاول بنا دی انہوں نے. اب کون بچہ آئے گا؟ آئیے اب اسی کو صحیح کیجئے، اب تو آسان ہے. جی زبردست زبردست، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، ہلکا سا ٹچ کیجئے، ٹچ کیجئے بس، صحیح ہے، زبردست. 12 ربیع الاول کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. یہ جواب درست ہے. ایک اور، ربیع الاخر عرس غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ معلوم ہے کسی بچے کو؟ آئیے جلدی، فاسٹ. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بتائیں 11ویں شریف، 11 ربیع الاخر. عشرہ مبشرہ کی تعداد کون بچہ ہوتا ہے؟ آئیے اب جلدی، فاسٹ. عشرہ مبشرہ کی تعداد، جی ہاں، عشرہ مبشرہ کی تعداد 10 اور قرآن پاک کی صورتیں 114. ماشاء اللہ. تو یہ ایک ذہن میں رہنا چاہیے کہ کس کی کیا تعداد تھی. تو یہ بھی ماشاءاللہ ایک اچھا سیگمنٹ ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام، جس کا نام ہے بچوں کا رمضان. رمضان بچوں کا رمضان. ایکٹیویٹی ہے، سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. بچوں کا مدنی چینل.